الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الأمی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اُفِّل لَكُمْ صدق اللہ مولانا العظیم ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین۔ گلشن حضور غوث البرا رضی اللہ تعالی عنہ کے جملہ باغبان سالکین درویش بزرگ علماء آپ کی خدمت میں شکر گزاری عرض کرنا اور اس اہم عنوان پر حضور حالات حاضرہ کے مطابق اور اس سے پہلے آپ کے شکریہ کے ساتھ الحافظ محمد فیاض عباسی صاحب دامت فیوزہم چیئرمین ساکر کوثر نار کونسل پاکستان آپ کی شکر گزاری کے ساتھ کہ آپ شاید آج تیسری یا چوتھی مرتبہ سبب بن رہے ہیں کہ ہم جناب قبلہ پیر صاحب پیر طریقت راہبر شریعت حضرت علامہ پیر عبد القادر صاحب ایڈوکیٹ رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے خاندان اور خانوادہ کی وساطت سے اپنے ارد گرد خطہ کوثر ابائیست تعارف فرما رہے تھے پاکستان عوامی تحریک کے ایک کارکن کی حیثیت میں، اور آپ من جملہ کے سماجی دینی اور عمومی ضروری امور میں اپنی رائے کو شامل کرنے کی عزت اور اعزاز حاصل کرنے اور اس پہ ایک اور شرف آج عباسی صاحب علماء اور سالکین و درویش حضرات من جملہ گلشن غوث البرا رحمت اللہ تعالی علیہ چنڈی شریف میں حاضر خدمت ہیں، اور چنڈی شریف کے اپنے کرم فرماؤں کے ذریعہ دور و نزدیک کے خواتین و حضرات کے ساتھ مخاطب۔ عنوان ہے والدین، ان کی عظمت، ان کا کمال، ان کی رفعت، ان کا مقام، اور پیچھے رہ جانے والوں کے لیے، ان کی ذریت کے لیے، ان کی نسل کے لیے، ان کا نام لینے اور نام جپنے والوں کے لیے اور ان کے اسماء سے برکت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ اور یہ عظیم بات ہے کہ آپ صرف حضور غوث اعظم کے نام سے برکت حاصل نہیں کرتے، بلکہ ان سارے بزرگ علماء مجھے اس بات کی عزت اور اعزاز پر اظہار تشکر بھی ہے اور باعث تشکر کے ساتھ باعث فخر کہنا چاہیے یا نہیں کہ روک اس لیے رہا تھا بات، لیکن جب نسبت بابا لوگوں کی ہو تو ہم بابو کے منکر تھوڑی بیٹھے ہیں، ہم قادیانیوں کے ایجنٹ تھوڑی بیٹھے ہیں، ہم یہود اور نصارہ کو خوش کرنے کے لیے بند کمرے کی لائبریری میں تو تھوڑی بیٹھے ہیں کہ ہم بابو کا نام نہ لیں اور اپنی بابو کے ساتھ نسبت کو اس کا اظہار نہ کریں۔ میں بابا جی صاحب، دادا جی صاحب پیر محمد سورت رحمت اللہ تعالی علیہ کی چوکھٹ نور سے اپنے جد اعلیٰ حضرت دادا جی صاحب
محمد دراب سالارِ خدام عباسیہ کے ہمسائیگی میں حاضر ہونا اور حضرت سردار اکبر آگہی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی چوکھٹ نور کے قرب میں گلشن غوث پاک میں حاضر ہونا اپنے لیے عزت بھی سمجھتا ہوں، اعزاز بھی سمجھتا ہوں، اور یقیناً ان باتوں کی عزت اور ان باتوں کی نسبت اور ان باتوں کے طریقہ اور ان کی محبت سے بڑی کسی کے لیے نہ عزت ہے نہ اعزاز ہے، اور عنوان ہے والدین کا یوم والدین۔ اچھا جی حضرات زیبا، فلسطین کا مسئلہ ہے، ریکارڈنگ کا معاہدہ تازہ ہوا اور نیک اولاد کو والدین کے لیے ایصال ثواب کا سبب بننا ہے مجھے اور جن کے تحت باقی بچنے والی اولادیں۔ فرمائیے گا بزرگ علماء، پیران عظام، صوفیاء، شرکاء، حضرت حافظ صاحب، جناب قدیر عباسی صاحب، آپ ایک بڑے تعلیمی ادارے کے سربراہ ہیں، فرمائیے گا کہ جو اولاد پیچھے رہ جائے اس کے اچھے اور نیک اعمال وہ یوم والدین کے حوالہ سے اگر میں یہ عرض کروں کہ وہ باعث خیر و برکت ہے تو یہ بات درست ہوگی یا غلط ہوگی؟ درست ہوگی۔ اور اگر یہ درست ہوگی تو مجھے یہ فرمائیے کہ کیا ہمارے بچوں کو ریکارڈنگ گولڈ، یہ پتہ کون ہے؟ ایک کمپنی ہے، ایک بین الاقوامی ادارہ ہے جو مائننگ کا کام کرتا ہے، ڈگ آؤٹ کرتا ہے، یعنی زمین کھود کر اس میں چھپا سونا نکالتا ہے اور کپر نکالتا ہے اور گیس اور تیل نکالتا ہے۔ تو اب تیل ایک طاقت ہے، سونا ایک طاقت ہے، کپر ایک طاقت ہے۔ تو ریکارڈنگ گولڈ نے، اس کمپنی نے معاہدہ کیا اور ہم نے اسکرینز پر دیکھا کہ یہ معاہدہ اس کا میجر حصہ اس کمپنی کو جانا ہے جسے ریکارڈنگ گولڈ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور وہ جو معدنیات ہیں اور بلوچستان کی سرزمین کے اندر معدنیات ہیں ان کے بارے میں جو معاہدہ ہوگا اس کی اکثریت وہ ریکارڈنگ گولڈ کمپنی کو، ملٹی نیشنل کمپنی کو جائے گی۔ ان کی محنت اور ان کی ایکسرسائز اور ان کی سائنٹیفک مہارت کی نظر جائے۔ واپس آئیے اپنے عنوان کی طرف۔ ہم کہتے ہیں بچہ اگر حافظ قرآن ہو جائے تو اس کا اعزاز بڑا ہے، بالیقین اس کا بڑا اعزاز ہے۔ لیکن جس طرح ہمارے مدارس کو، ہمارے اسکولز کو، ہماری عصری تعلیم کو، ہماری دینی تعلیم کو اور ہماری ضروریات زندگی کو، انہیں معاشی حقوق اور معاشی مضبوطی اور معیشت میں قوت اور توانائی کی ضرورت ہے، تو جو توانا مسلمان ہوگا اور جو طاقتور مسلمان ہوگا، جس کو معیشت کا مسئلہ درپیش نہیں ہوگا، تو یقیناً سچی بات تو یہ ہے کہ دشمن نے یہ چاہا حضرت کہ وہ یہ کرتے کہ یہ فاقہ جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، کہ یہ جب عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عاری ہو جائے گا اور جب یہ ایسے لوگوں کو برداشت کرنے لگ جائے گا جو بابوں کے خلاف عرضہ سرائی کرے اور زبان درازی کرے اور اپنی غلط علمیت بکھیرنے کا زوم دے، اور اس زوم کی بنیاد پر اس نئی نسل کو جس کو اصول دین اور اصول فقہ اور اصول روحانیت کے ساتھ تعلق نہ ہو، اسے گمراہ کر کے ایک بڑا گروہ پیدا کر لے، اور وہ گروہ پھر انکار حدیث، انکار قرآن، انکار عزت انبیاء اور انکار اعزاز و عزت عظمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جا پہنچے، تو اس کے آگے بند تو باندھنا ہے نا۔ اگر کوئی گالی دے تو اس کے آگے بند تو باندھنا ہے۔ اگلے دن میں پیر صاحب کو دیکھ رہا تھا کہ یہ کہیں فرما رہے تھے کہ نطفہ حلال کیا ہوتا ہے اور نطفہ حرام کیا ہوتا ہے۔ تو اب اگر کسی نے گالی دی اور اس کی گالی کو گالی سے جواب دیا گیا
تو اچھا کسی کا تو مرتبہ ہو سکتا ہے، کسی کا تو مقام ہو سکتا ہے کہ وہ کسی سخت بات کا اور کسی دفاع کے لیے کسی بات کا جواب سختی سے دے لے، لیکن عقل کی بات فرمائیے گا کہ آج دور کیا ہے، آج وقت کیا ہے۔ اگر گریٹر اسرائیل کا منصوبہ پورا ہوتا ہے اور اگر آپ کی سرزمین سے نکلنے والی معدنیات ان کی بنیاد پر دشمن مضبوط ہوتا ہے، تو اگر وہ بمباری کرتا ہے تو وہ میرے دادا سردار محمد ترام رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار کو چھوڑ کر باقیوں میں بمباری کرے گا؟ اور کیا وہ جنڈی شریف کو چھوڑ کر صرف کوٹھا شریف پر بمباری کرے گا؟ تو آج ضرورت بدل گئی ہے، آج حالات بدل گئے ہیں، اور آج ضرورتیں اور وقت کی نبض کسی اور طرف ہماری رہنمائی کر رہی ہے۔ تو مجھے اس موقع نور سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ آج یوم والدین کے موقع پر جو آج کی زندہ نسل موجود ہے اور جو آج کی زندہ نسل کے ذمہ چھوٹے بچوں کی تربیت کا عنصر موجود ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ حفاظ بھی ہو، وہ صاحب علم بھی ہو، وہ بابو کے خلاف پیدا کیے جانے والے فتنہ اور سپریم کورٹ تک جا کر اپنے انداز میں یہ مبارک ثانی کے کیس میں اپنی حلیہ سرائی اور اس سے لے کر وہ غامن نامی کچھ اس طرح کی بات مجھے پیش نظر ہے کہ میں انشاءاللہ رحمان FIA کو اور میں سائبر کرائم کو آغاز میں لینے کے لیے بات نہیں کر رہا، میں نے تو بات اس لہجے میں کی ہے اور اس انداز میں کی ہے کہ آپ صاحبان فکر کو وہ بات پہنچ جائے اور میرے سننے والے خواتینوں حضرات کو پہنچ جائے، اہلیان کہوٹہ کو پہنچ جائے، اہل کوسان کو پہنچ جائے اور اہل وطن کو پہنچ جائے، لیکن میں سائبر کرائم کا قصوروار نہ بنوں۔ آپ کہیں گے اور بسا اوقات دور سے لکھنے والے کہتے ہیں جی آپ ڈرتے ہیں، تو جی ہم ملکی قوانین کا احترام کرتے ہیں۔ احترام کرنا اور چیز ہے، ڈرنا اور چیز ہے، اور ڈر پیدا کرنا اور چیز ہے، اور اپنے سامعین کے سامنے احترام اور ملک کا احترام، اس کے پرچم کا احترام، اس کے قوانین کا احترام پیدا کرنا اور بات ہے۔ تو حضرات ذی وقار اور حضرات ذی احتشام، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ فلسطین کا بنایا ہوا تماشا سب دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے؟ مجھے الیکشن 2024 میں کلر سیدہ میں یہ کہنا پڑا کہ کلر سیدوں کا ہے، اس لیے اسے کلر سیدہ کہتے ہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ مجھے ووٹ دینے والے یا نہ ووٹ دینے والے، پسند کرنے والے یا ناپسند کرنے والے صرف کلر سیدہ کے سادات تو نہ تھے، میرے مخاطب تو وہاں کی 11 یونین کونسلز، اگر غلطی ہو تو تصحیح کیجیے گا، اور کوٹا کی 16 یونین کونسلز، اور پھر کوٹلی ستیا اور مری اور PP7 کا کینڈیڈیٹ ہونے کے ناطے تو دونوں تحصیلوں کے تمام ووٹرز تھے نا، ان میں صرف عباسی تو نہ تھے، اس میں صرف سادات تو نہ تھے، سید زادے تو نہ تھے، صرف بھٹی تو نہ تھے، صرف راجے تو نہ تھے، صرف راجپوت تو نہ تھے، وہ مختلف اقوام اور نسبتوں سے اپنے باپ دادا کے نام سے جانے اور پہچانے جانے والے لوگ تو نہ تھے، لیکن میرے انداز میں اور میری بات سے یہ نکلا کہ کلر سیدوں کا ہے۔ اور شاید اس وقت جب آخری جلسہ تھا تو اس وقت اس بات کا تقاضا اور ضرورت تھی کہ کینڈیڈیٹس کیا ترتیب کے حوالے سے مجھے سادات کے درمیان بیٹھ کر یہ کہنا پڑا کہ کلر سیدہ کا ہے، اور کوٹا آپ سب کا ہے، کوٹا آپ سب کا ہے، سارے اولیاء اور صلحاء کا ہے، سارے باپو کا ہے، اور میرے بابا سردار محمد ترام رحمت اللہ تعالی علیہ کا کوٹا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں عباسی صاحب، قدیر عباسی صاحب، میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کروں، میں آپ کو خصوصاً پیر صاحب اس لیے مخاطب کر رہا ہوں عباسی صاحب کو کہ یہ ایک عصری علوم کے حوالے سے تعلیمی ادارے کے سربراہ ہیں، اور ان کے ذمہ جو زمام کار ہے وہ بہت بڑی ہے،
اور آپ کی دعائیں سب کی، علماء کی کا فیض، یہ سب کچھ ان کے شامل حال ہے، اور سالکین گلشن غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نگاہ نور اور نگاہ نیاز اور نگاہ برکت ان کے شامل حال ہے۔ اور ایک بات میں آپ سے عرض کرتا تھا اپنے عنوان کی طرف لوٹنے سے پہلے کہ حضرات وہ رب العلا ہے اور وہ ہم سب کا رب ہے، اور اگر سب کے رب نے آج دنیا میں اور کل قیامت میں ان بابوں جن کے اسماء میں لے چکا بار بار، ان کی خدمت کی بنیاد پر اور حضور غوث پاک کی نسبت کی بنیاد پر اگر درویشان جنڈی شریف کو اور اگر سالکین جنڈی شریف کو اور حضرت پیر صاحب پیر طریقت رہبر شریعت پیر عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے خاندان کو اور ان کے ہمسایوں کو زیادہ پسند کر لیا، تو ہمیں تو پھر دعاؤں کی ضرورت تو ہے نا، ہمیں بابوں کی ضرورت تو ہے نا۔ ہم نے 71 اور 65 کی باتیں اپنے سے پہلی نسل سے بابوں کے بارے میں سنی نا، تو ہمیں یہ تو پتہ ہے نا کہ سردار دراب رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں پہ سالار بن کر تشریف لائے تھے، اور سالار کی تلوار نیام سے باہر تھی، وہ حسینی طرز کے اوپر برسرے پیکار تھے، اور ان کا برسرے پیکار ہونا اور اس برسرے پیکار ہونے کی ایک خاص حیثیت ہے، اور جو قوم، جو لوگ، جو فصلی، جو بسنے والے اپنے بابوں کی اور اپنے سالاروں کی تاریخ سے نابلد رہ جاتے ہیں، ان کے لیے آگے بڑھنا اور زندگی کے جو مقابلے ہیں ان میں اترنا اور ان سے عہدہ برآ ہونا اور ان سے سرفراز ہونا اتنا آسان نہیں ہوا کرتا۔ تو جناب والا آپ ایک خوبصورت مدرسہ چلا رہے ہیں، جناب والا آپ ایک خوبصورت سکول چلا رہے ہیں، جناب والا آپ ایک خوبصورت واضح نعت شریف اور نعت رسول مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز میں چلا رہے ہیں، تو یہ آپ کا اعزاز ہے اور آپ کا احترام ہے۔ میں سب آپ کی اجازت سے بسم اللہ سے میں آپ کی اجازت سے اپنا عنوان مکمل کروں، آپ کی اجازت سے۔ میری زبان پہ حضرت پیر طریقت رہبر شریعت پیر عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام نامی تھا، اور مائی صاحبہ کا وصال بھی ابھی سال پہلے شاید قریب ہوا، تو اتنی دیر میں وضو کے قطرات کی بہار کے ساتھ اور نور کے ساتھ حضرت صاحبزادہ صاحب والا صاحب آپ تشریف فرما ہوئے۔ حضور مجھے آپ کی تشریف فرمائی سے پہلے آپ کے بزرگوں نے یہاں بٹھا دیا، تو یقیناً بزرگوں کا بٹھانا آپ ہمیں اجازت دیں گے کہ ہم بات مکمل کر لیں، اور ویسے حضرت کی موجودگی میں خود حضرات علماء گرامی قدر اور سالکین گلشن غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی موجودگی میں میرا کلام کرنا جسارت تھی۔ اچھا حضرات، جسارت اس بات کو کہتے ہیں کہ وہ جرت جو نہ کی جانے والی ہو اور بندہ کر گزرے، کہ میں اپنے سامعین کے لیے عرض کر رہا ہوں، تو اوپر سے اب اس کے بعد میں سمیٹ لیتا ہوں حضرت صاحب اپنے عنوان کو، اور اس کے بعد کی جو چند کلمات کی جسارت ہے وہ آپ کی خصوصی اجازت کے ساتھ حضرت پیر صاحب کے خصوصی روحانی توسل کے ساتھ ہم بہت سے صاحبان مزار کے قرب میں اور مسجد شریف میں اپنی بات عرض کرنا۔ حفاظ کا حفظ کرنا امپورٹنٹ اہم ہے، اور اسکول میں بچوں کا پڑھنا اور کالجز اور یونیورسٹیز کا قیام اور ان تک رسائی اور ان تک تعلیم کے لیے رسائی بہت اہمیت کی حامل ہے۔ لیکن ایک بات تو میں نے آپ کی خدمت میں یہ گزارش کی کہ خدا نہ کرے خاتم بدہن دشمن کا جو ایجنڈا ہے اور گریٹر اسرائیل کا جو ایجنڈا ہے اور اس کے ساتھ ہاتھ جوڑنے اور ملانے والے جو لوگ ہیں، اور جو فکری سطح پر بابوں کے خلاف اس جاری مہم اور سپریم کورٹ آف پاکستان، آج پیر صاحب اس مبارک ثانی کیس کے وقت آپ حیات ہوتے تو جو مزید شان آن اور بان ہوتی ہماری وہ دیدنی ہوتی، اور اس کے بارے میں آپ بحیثیت ان کے وارث ہونے کے اور گدی نشین ہونے کے اور صاحب سجادہ ہونے کے بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن کچھ جو ہم نے آپ کی
وہ جو ابھی عمر شریف گود کی تھی اور اس وقت سے لے کر جتنا ہمیں فیض حاصل ہوا اور ہمیں برکت حاصل ہوئی، اس سے ہم دعویٰ کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں مبارک ثانی کی پہلی نظر ثانی کے وقت اور دوسری نظر ثانی کے وقت سارے علماء اور مشائخ کو ہمارا سلام عقیدت، جنہوں نے ہماری ایمانیات کی دفاع کیا، لیکن حضرت پیر صاحب حیات ہوتے تو پھر رنگ اور بھی زیادہ اور رنگ آمیز ہوتے اور انوار زیادہ پر انوار ہوتے۔ اللہ حاصل کے ہمیں معاہدہ کرنا پڑا ریکوٹک گولڈ سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کمپنی کے پاس جو بین الاقوامی سطح کی کمپنی ہے، مجھے فرمائیے کہ اس کمپنی میں سارے رپورٹ کام کر رہے ہیں، انسان کوئی نہیں ہے، انسان ہے، انہوں نے بنائی ہے، رپورٹ بھی ہوں گے، سائنس کے سارے اصول اور قواعد ہوں گے، لیکن کیا ریکوٹک گولڈ انٹرنیشنل کمپنی کے پاس جو مہارت ہے وہ مہارت ہمارے لوگوں میں جمعہ والدین میں بیٹھنے والوں ہمارے لوگوں میں نہیں آ سکتی؟ اور اگر ہمارے لوگوں میں موجود ہوتی تو وہ صلاحیتیں ہماری کام آتی۔ آپ اور ہم الزام لگا لیتے ہیں حکومت والوں پہ اور مقتدرہ پہ، اس مقتدرہ میں بریکٹ میں سارے نام ہیں، تو اگر ہم الزام بھی لگا لیں، حالانکہ الزام لگاتے ہوئے پاکستانیت اور پاکستان کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے اور پاکستان کی سلامتی اور اس کی مضبوطی اور استحکام کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے۔ لیکن اگر ہم آج اس طرح کی کوئی بات کرتے بھی ہیں تو فرمائیے گا کہ اگر ہمارے پاس اس طرح کی ملٹی نیشنل کمپنی ہوتی ریکوٹک گولڈ کی طرح، تو یہ جو 60%، کوئی کہتا ہے 50% جو بھی اس کے اندر معاہدہ پہ ہے، یہ بولے جاتا یا وہ بھی کسی پاکستانی سچے سچے مسلمان اور فرما بردار مسلمان اور بابو کا فرما بردار مسلمان اس کے ہاتھ میں ہوتی، اور اگر اس کے ہاتھ میں ہوتی، آپ ساتھ ہیں، ہمارے ہاتھ ہوتی نا، اگر ہمارے ہاتھ ہوتی تو فائدہ معاشی ہمارے بندوں کو ملتا، نوکریاں ہمارے بندوں کو ملتی، لیکن چونکہ یوم والدین میں آنے والے بزرگوں دوستوں، ہم نے اس کے اوپر کام کرنے کے باوجود وہ اچیومنٹ اور وہ منزل حاصل نہیں کی کہ جو ریکوٹک گولڈ کمپنی نے حاصل کی، اور وہ مائنز اور وہ معدنیات جو بلوچستان میں کالا سونا اور کاپر کی شکل میں، گیس اور تیل کی شکل میں اور مختلف طریقوں سے موجود ہے، تو اس کا فائدہ ہم نہ اٹھا سکے۔ تو اب میں آپ سے جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم جو موجود نسل ہیں، ہمیں اپنے والدین کے اصال ثواب کے لیے اپنی نیتوں کا قبلہ درست کر لینا چاہیے۔ میں نے حصہ تلاوت کیا ہے اغفر لہم، تو یہ بات اپنی جگہ پہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد والدین کی اطاعت بندے پہ فرض ہے، اور قرآن پاک نے اس کا بالکل واضح ثبوت اور واضح ارشاد باری تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی قلب پر نازل فرمایا اور کہا کہ سوائے اس کے کہ وہ کفر و شرک کا حکم دے تو اس کے علاوہ ان کی حکم عدلی نہیں ہے، اور اغفر لہم یہ ہے کہ تمہارے انداز سے، تمہارے طریقہ کار سے، تمہارے کہیے باڈی لینگویج سے، یا تمہاری کسی بات سے اور تمہارے کسی رویے سے اور دوسروں کو اہمیت دینے کے انداز اور رویے سے یہ محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ تمہیں ان سے دل تنگی موجود ہے۔ حضرات آپ موجود ہیں، ان کے والدین موجود ہیں، جو نوجوان بچے ہیں اور جو بزرگ ہیں، وہ والدین کو اگر چلا بیٹھے اور دنیا سے وہ رخصت ہو گئے اور انہوں نے اپنا ایک زندگی کا نیا مرحلہ وہ شروع کر لیا، تو ان کے لیے دعا کا طریقہ وہ بھی تعلیم کیا گیا کہ اس طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے میرے انتہائی بے بسی کے عالم میں مجھ پر رحم فرمایا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ تو اب یہ اغفر لکم کے جو رویے ہیں، اس میں آپ میری بات کو شامل کر لیجئے، تو یہ آپ کی عنایت ہے، اور میں سمجھوں گا کہ آپ میں سے ہر شخص نے مجھے ذہن میں بٹھا کہ فلسطین میں انسانیت جل رہی ہے
اور مسلمانیت فنا ہو رہی اور پورا عالم اسلام کوفیوں کی طرح اس نئے کربلا کا تماشا دیکھ رہا ہے. کیا میں آپ کی وساطت سے اس لائیو براڈ کاسٹ میں اگر آپ جاگ رہے ہیں اور آپ میرا ساتھ دے رہے ہیں تو یہ مطالبہ کروں کہ امام کعبہ حج آ رہا ہے، حج کا خطبہ فلسطین اور غزہ میں اور جہاد اسلامی کے فلسفہ پر اور امن اور آشتی کا درس دینے والی اقوام کے نام کیجئے گا. یہ کہوں تو بجا ہوگا یا نہیں؟ آپ شامل ہیں؟ اور کیا میں یہ کہوں تو بیچا ہوگا یا ٹھیک سمجھیں گے آپ کہ ہم بے بس ہیں، ہم لاچار ہیں اور ہمارے اندر ہمت اور توانائی وہ مسجد شریف میں بیٹھ کر، اپنی محافل میں بیٹھ کر، اپنی مجالس میں بیٹھ کر، یوم والدین کی تقریب منا کر اور باپوں کی برکت حاصل کر کے ہمارے اندر ایک بات ہے اور وہ یہ ہے کہ اے عالم اسلام کے حکمرانوں، غیرت، حمیت اور غیرت اسلامی اس کو مار دو گے تو مزید پس جاؤ گے. تمہارا اقتدار کچھ عرصے کے لیے برقرار رہ جائے گا. حسین پاک کے ساتھ لڑائی کرنے والوں کا ذاتی اقتدار تو کچھ عرصہ برقرار رہا، لیکن آج ان کا نام برے الفاظ میں ہی یاد کیا جاتا ہے اور کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو ذاتی اقتدار کو اس کو اچھا جانے. ہاں، ہم زمین کی قوت اور زمین کی طاقت خلافت راشدہ کو جانتے ہیں، حضرت مانتے ہیں اور پانچوں خلفائے راشدین علیہم الرضوان علیہم السلام کی موجودگی اور ان کی طاقت کو مانتے ہیں. تو اس لیے عالم اسلام کے حکمرانوں جنڈی شریف میں بیٹھے یہ بزرگ حضرت صاحبزادہ صاحب، یہاں کے علماء، یہاں کے پیران، یہاں کے سالکین، یہاں کے درویش، یہاں کے ذمہ دار اور یہاں کے شرکاء وہ عالم اسلام کے حکمرانوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اپنے اندر دنیا کے حکمرانوں اپنے اندر مسلم دنیا کے حکمرانوں اپنے اندر دینی غیرت پیدا کرو اور پتا کرو کہ وہ کون بچے ہیں جن پر بمبارڈمنٹ کی وجہ سے وہ اچھلتے ہیں تو زمین پر آ کے لگتے ہیں. دادا جی صاحب محمد دغرام رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی اولاد بھی یہ مطالبہ کرے اور دیگر جتنے لوگ ان کے ساتھ بستے ہیں وہ بھی یہ مطالبہ اور یہ غیرت دینی پیدا کرے. اور دوسری یوم والدین کے دن کی میری بات اور اس تقریب کی بات یہ ہے کہ اپنے اندر وہ سائنسدان، وہ اچھے ذہن اور وہ اچھے ادارے قائم کرنے کی جستجو پیدا کیجیے جو آپ کے والدین، آپ کے آباء و اجداد، سننے والوں کے والدین اور آباء و اجداد، حاضرین کے والدین اور آباء و اجداد. حضرت یقینی طور پہ آپ یہ فرمائیں گے صاحبزادہ صاحب کہ حضرت پیر صاحب اتنی بلند پایا شخصیت، روحانی درجات کی شخصیت اور انتہائی مشفق اور مہربان شخصیت، ان کے درجات کی بلندی کی دعا کی ضرورت ہمیں ہے. اور اگر حضرت پیر صاحب کے اور آپ کے آباء و اجداد کے ساری خدمات کی قبولیت کی دعا کی ضرورت ہمیں ہے تو پھر ہمیں اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ایک عمل کرنا ہے. تلاوت کا عمل تو ہم کر رہے ہیں، نعت شریف، نعت رسول مختار کہا کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل تو ہم کر رہے ہیں، لیکن ہم اگر اس جیتی دنیا کے اسباب اپنے اندر سمونے کی، ان کی علوم اپنے اندر سمونے کی، ایسے ادارے قائم کرنے کی اور ان کے ذریعہ امت مسلمہ کی سرخروئی اور اہل پاکستان کی فکر کرنے کی ضرورت محسوس کریں گے. آخری بات مقتدرہ کے لیے یہ ہے کہ جو 50% ہمیں اہل پاکستان کو کہا گیا ہے، اس میں سے جو 25% اہل بلوچستان کو کہا گیا ہے، اس میں سے 15% جو بلوچستان کے عوام کو کہا گیا ہے، اس میں کا 10% جو بلوچستان کی مقتدرہ کے لیے کہا گیا ہے، اس سب کو بھی اہل پاکستان کی طرف موڑ دینا، اسی میں انصاف ہے، اسی میں صداقت ہے اور یہی آج کے یوم والدین میں میری ٹوٹی گزارش ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.